اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ احباب کے سامنے ایک مرتبہ پھر پارہ نمبر 4 کے اہم مضامین اور تفسیری خلاصے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائے رب تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 4 میں جو اہم مضامین بیان فرمائے، اس میں سب سے پہلی آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ نوش فرماتے تھے۔ تو اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی یعنی اپنی پیدائشی حالت پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا ابھی، مگر آپ نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لے اور اس میں یہ حکم دکھا دو، ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افتراء ہو جائے گا۔ کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ کا حق ہے، یا اس کا اختیار اس کے اختیار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور اسی طرح سورہ اعراف میں 157 نمبر آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا جو کھانا تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، سوائے اس کھانے کے جس کو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ عزیمت کے طور پر انہوں نے خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی تھی۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ اور اس سے آگے پارہ نمبر 4 میں بیان آیا کہ آیت نمبر 95 سے 97 تک کہ صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت جو ہے وہ لازم ہے، یعنی حج فرض ہوا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر تھا وہ مکہ مکرمہ بیت اللہ بنایا گیا ہے، جس میں واضح نشانیاں بھی ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہے اور یہ جائے امن ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 110 تک اتحاد امت فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان ہوا کہ فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اپنی بدعمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے تک جا پہنچے تھے، مگر اسلام اور پیغمبر اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت میں دعوت حق کے لیے پیدا کیا۔ اور آیت نمبر 112 میں بتایا کہ یہودیوں پر ان کے غلط اعمال کے سبب ذلت مسلط کر دی گئی تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے بہت زیادہ تجاوز کر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 میں حکم بیان ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا جو ہے نا رازدار نہ بنائیں، یعنی دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کی بربادی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا یہ ان کی خواہش ہے۔ یہ آیت جو ہے نا پارہ نمبر 4 کے کچھ اہم مضامین ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 123 سے 128 تک غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں مسلمانوں کی جو ہے نا مسلمان جو کہ ظاہری اعتبار سے بہت کمزور تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے اور مزید نصرت غیبی کا وعدہ فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول مومنین کے اطمینان قلب کے لیے تھا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کا حکم بیان فرمایا، سود کی ممانعت کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 133 اور 134 میں بیان ہوا کہ اہل جنت کا شعار یہ ہے، ان کا جو ہے نا
مشغلہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 139 سے 143 یعنی 43 تک غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی گئی کہ ثابت قدم رہو، آخرکار تم ہی سرفراز ہوگے، کامیاب ہوگے۔ اگرچہ وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، لیکن اہل حق کے ساتھ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، مگر برے دن ہمیشہ نہیں رہتے۔ اور یہ تمام مصیبتیں جو ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے درجات بلندی کا سبب بنتی ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا مسلمانوں کا جو ہے نا وہ شعار نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر جو ہے نا 183 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نا یہود کے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اور انہیں کھا جائے، یعنی جلا کر رکھ دے۔ بتایا کہ یہ محض ان کی ضد ہے اور ہٹ درمی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن رسولوں نے یہ معجزہ پیش کیا وہ ان پر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا سورہ نساء شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیات میں سے سب سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی ہوا کو بھی پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، یعنی تمام انسانیت کی اصل ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل بھی نہ کرو، یہ بھی سورہ نساء میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد ہو یا عورت شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے، یعنی اسلام میں عورت کو بھی وراثت سے محروم نہیں رکھا گیا۔ اور سفارش کے طور پر قرآن کریم نے یہ بھی بتایا کہ تقسیم وراثت کے موقع پر ایسے قرابت دار، یتیم اور مسکین آ جائیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا تو نفلی صدقے کے طور پر انہیں کچھ دے دو، نفلی صدقے کے طور پر انہیں کچھ دے دو، کچھ نہ کچھ دے دو۔ اور یہ بھی سوچیں کہ کل خدا نہ خواستہ تمہاری اولاد بھی اس محرومی کی حالت سے گزر سکتی ہے، دوچار ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے تفصیلی احکام کا بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 22 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نسبی، سسرالی اور دودھ کے رشتے سے جو ہے نا وراثت کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے، اور ان کا بیان بھی فرمایا کہ جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ تھے کچھ پارہ نمبر 4 کے اہم مضامین اور تفسیری خلاصہ جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ دعا فرمائے رب تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔